وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بہت ہی بابرکت مہینہ اور انعام و اکرام سے بھرا ہوا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور ہم نے بہت سی چیزیں سیکھی مجلسوں سے اور درس سے، اور خداوند عالم اسی طرح توفیق عطا فرمائے مومنین کو کہ زیادہ سے زیادہ وہ سنیں اور سیکھیں. قرآن مجید یہ ارشاد فرما رہا ہے، خداوند عالم اس میں اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے وہ سب کا سب شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے وہ شفا ہے اور رحمت ہے کس کے لیے؟ صرف مومنین کے لیے. اور ظالموں کے لیے اس کے اندر گھاٹا ہی گھاٹا ہے. ظالم کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. لفظ ثواب میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اس کے اندر اللہ نے کافروں کو نہیں خالی کہا ہے بلکہ بہت سے ایسے لوگوں بھی کہا ہے جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی ظالم ہو سکتے ہیں. جو کوئی ظالم ہوگا اس کو قرآن شفا نہیں دے گا. شفا دے گا اس کو جو مومن ہوگا. مومن کی بہت سی پہچانیں ہیں، ایمان کے 10 درجے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ کسی بھی درجے کا ہم کو وہ مومن بنا دے، کسی بھی درجے کا. 10 درجوں میں کوئی بھی درجہ ہم کو ایک آخری درجہ مل جائے، سب سے کم درجہ مل جائے مگر مل جائے. اور بے شک درجہ کیوں نہیں ملے گا؟ ان مجلسوں کے صدقے میں ضرور ملے گا. کیوں کہ ابن عباس نے جو سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے تھے، جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شاگرد تھے، جن کو لوگ حبر الامہ کہتے تھے، امت کی روشنائی جس سے لکھا جاتا ہے. اس زمانے میں پانی میں ڈال کر رنگ کو اور اس کے بعد اس سے لکھتے تھے، کہتے وہ روشنائی، حبر الامہ. انہی نے یہ لکھا ہے. ان کو سنی شیعہ سب مانتے ہیں. انہی نے لکھا ہے ابن عباس نے اپنی تفسیر میں. یعنی پہلے مفسر تھے، جب انہوں نے بیان کیا تو لوگوں نے اس تفسیر کو لکھا. انہوں نے بھی لکھا، خود اپنے قلم سے بھی لکھا، دوسروں نے بھی لکھا اس تفسیر کو. انہوں نے لکھا کہ امیر المومنین اور مومنین، جہاں جہاں قرآن مجید میں اپنی قسمت پر فخر کیجئے آپ سب اور ہم سب، جتنا فخر کرے گا، جہاں جہاں قرآن مجید میں مومنین کا لفظ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیا ہے تو مومنین میں امیر المومنین کا ہونا ضروری ہے. بات سمجھا؟ یعنی مومنین کا صدر ضرور موجود ہوگا. جہاں مومنین کا ذکر ہوگا وہاں مومنین کا جو صدر ہوگا اس کا ضرور ذکر ہوگا. امیر کا ضرور ذکر ہوگا جو سب کا رہبر ہوتا ہے. کل میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ امیر بن جانا تو لفظوں کا کھیل ہے بس، کہ جو کہا جس کو دیکھو وہ امیر بن گیا. مگر امیر المومنین کیسا ہونا چاہیے؟ ہدی للمتقین. جہاں متقین ہے وہاں امام المتقین ہے، جہاں مومنین ہے وہاں امیر المومنین ہے. سمجھ گئے نا؟ تو تقویٰ وہیں ملے گا جہاں امام المتقین ہوگا، مومن وہیں ہوگا جہاں امیر المومنین ہوگا. ابھی شاید بات کو نہیں سمجھا آپ پوری طرح. دیکھیے ہر ایک کا ایک سردار ہوتا ہے، ہر ایک ہادی ہوتا ہے، ہر قوم کا ایک ہادی ہے، ایک سردار ہے. تو سردار ایسے کو بنایا جاتا ہے کہ جو ہر لحاظ سے قوم کی
سرداری انجام دے، اس کی ہدایت کرے، ہر لحاظ سے ہدایت کرے، کوئی اس کا حصہ باقی نہ رہے. ایسا آپ دیکھیں گے بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتیں ختم ہو گئی، جس کو دیکھو وہ امیر المومنین بن گیا، جس کو دیکھو امیر المومنین بن گیا، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے کو امام المتقین کہلواتا. تاجدار حل عطا سے کج کلاہی چھین لے، کس میں دم ہے جو علی سے بادشاہی چھین لے. خداوند عالم نے ہر لحاظ سے علی بن ابی طالب کو مضبوط رکھا ہے. یہ قرآن مومن کو شفا دیتا ہے، امیر المومنین بھی شفا دیتا ہے، شفا مومن بھی دیتا ہے، امیر المومنین بھی شفا دیتا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا قصہ سن لیجیے آپ. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا اور دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے، علی آج دکھائی نہیں دے رہے. کل بھی میں نے علی کو نہیں دیکھا، آج بھی نہیں دیکھا. کہا یا رسول اللہ علی وہ بخار آ گیا ہے، تاؤ آ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا چلو ہم لوگ علی کی عیادت کے لیے جائیں، پوچھنے کے لیے جائیں طبیعت کیسی ہے. سب اٹھے اور ساتھ میں گئے. جب ساتھ میں گئے، آپ نے حالانکہ بیٹی کا گھر تھا، داماد کا گھر تھا، اس کے باوجود اخلاق کا تقاضا یہ ہے اپنا خود کا اپنا گھر ہو تو خود اپنے گھر میں انسان آواز دیے بغیر اندر نہ جائے، یہ اخلاق. تو آپ نے کہا میں گھر میں آ سکتا ہوں، جو ساری کائنات جس کے صدقے میں بنی ہے وہ اجازت دے رہا ہے. آپ یا رسول اللہ گھر آپ کا ہے تشریف لا سکتے ہیں. کہا کیا ہے، آپ نے اٹھ کے بیٹھنا چاہا کہ نہیں، کیا بات ہے؟ کہا رسول اللہ بخار آ گیا. اگر تم کو بخار آ گیا ہے، تم کو بخار آ گیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ. کہا میں دعا پڑھتا ہوں. آپ کر لیں گے یا نہ دعا بہت آسانی سے اپنی زبان میں دعا پڑھتا ہوں. یہ کہہ کے آپ نے کندھے پر ہاتھ رکھا، کھامے پر ہاتھ رکھا اور رکھ کر کچھ پڑھا. ہاتھ ہٹایا تو علی بن ابی طالب اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا یا رسول اللہ کیا دعا پڑھ دیا آپ نے کہ اتنے جلد میری بیماری چلی گئی، بخار چلا گیا میرا؟ تو رسول اللہ مسکرائے. کہا یا علی میں نے تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ اے بخار تجھ کو علی کی قسم کے چلا جا. یہ ہے قرآن ناطق. دو قرآن، یہ قرآن صامت جو بول نہیں سکتا. اگر یہ ناطق نہ ہوتا تو یہ صامت کبھی نہ پھیلتا دنیا میں. ہوتا نہ تو سان نہ چڑھتی یقین پر، قرآن کی زبان نہ کھلتی زمین پر. اگر علی نہ ہوتے تو کوئی قرآن سمجھانے والا نہ ہوتا. جتنی تفسیریں لکھی گئی آج دنیا بھول گئی احسان کو علی بن ابی طالب، مگر دنیا میں جتنے قرآن لکھے ہوئے ملیں گے ہاتھ کے سرور کائنات کے زمانے کے، ان میں سب سے چیلنج ہے میرا. ساری دنیا میں آپ گھومیے، بڑے بڑے میوزیم میں جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ قرآن لکھا ہوا علی بن ابی طالب کے ہاتھ کا ملے گا اور کسی کے ہاتھ کا نہیں ملے گا. بہت کم کوئی ایک دو کسی اور کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہوگا، لیکن رسول اللہ کے زمانے میں جو قرآن لکھا گیا وہ صرف علی اور علی کے ہاتھ سے لکھا گیا. امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا سالارجنگ میوزیم میں، جناب علی بن ابی طالب کے ہاتھ کا لکھا ہوا علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے لائبریری ہے، بیبلیوتھیک ہے، اس کے اندر لکھا ہوا رکھا ہوا ہے. تو ایسے آپ جتنے دیکھیں گے، یہ اب یہ سلسلہ چلے گا تو بہت دور ہو جائے گا، آپ کے روزے کا وقت قریب ہے.
برادران ایمانی میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. ایک بات اور سن لیجئے کہ یہ سورہ انا انزلنا کوئی معمولی سورہ نہیں ہے. آپ بس میں ختم کر رہا ہوں. انا انزلنا کا سورہ جب بھی قبرستان جایا کریں تو دو چیزیں پڑھا کیجیے. ایک سورۃ الملک اور دوسرے 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ سورہ انا انزلنا. امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہمارے جو دشمنوں سے تم مجادلہ کرو یعنی اچھے طریقے سے جب بحث کرو ان کے ساتھ تو اس سورے کی مدد سے تم بحث کرنا. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. بس یہ سمجھیے کہ آپ نے سب کچھ پڑھ لیا, سب کچھ سیکھ لیا. اس سورے کو اگر پڑھ لیا اور اس کو سمجھ لیا تو یہ روح کس پر نازل ہوتی ہے؟ احکام لے کر, جو اس میں ترجمے میں کہا گیا ہے کہ روح اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں. کس پر نازل ہوتے ہیں؟ پیغمبر تو چلے گئے, وہی کس پر آتی ہے؟ کا وہی پر جب آتی ہے وہ پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے, اس پر وہی آتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.